3 سال کے اندر انہوں نے بے انتہا دورے بیرون ملک ترکی کے بھی کیے اور جگہوں پہ بھی گئے اور وہاں کے بہت ساری MOU سائن بھی کیے, سب کچھ کیا, لیکن ان 3.5 سالوں میں کوئی پریکٹیکل چیز ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. نہ ہمیں پیپلز پارٹی کی قیادت, یہ جاتے ہیں وہاں دورے بھی کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں, بڑے خوشنما ایک قسم کے پکچر پیش کی جاتی ہے فیوچر کی پاکستان کی, اور لیکن عملاً پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے, ایون لاہور کے اندر ملتان روڈ آج تک مکمل نہیں ہو سکی, جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. باقی سارے جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن ماڈل ٹاؤن کو جانے والا پل تو باقی جو حکمرانوں کے راستوں کو جاتے, چاہے وہ چودھری پرویز علی کے گھر کو راستہ جاتا ہو, یا وہ گیلانی صاحب کے گھر کو راستہ جاتا ہو, یا میاں نواز شریف صاحب کے گھر کو راستہ جا رہا ہے, وہ بالکل دنوں میں تیار ہے. وہاں کالونیز کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں. یہ کس طرح ہے, یہ لوگ کو لگتا ہے کہ اقتصادی بحران کے لیے یہ پریکٹیکل کر سکیں گے؟ سر میں اس میں پرسنل باتوں میں بالکل نہیں جاتا. میں پہلی بات تو یہ کہ سونا صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی, مطلب جب ہم مایوس ہوتے ہیں کسی پرفارمنس سے تو بعض اوقات ہم چلے جاتے ہیں کہ شاید سیاست یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی, تو سیاست کا کوئی متبادل. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہی ایک متبادل ہے, اس کے علاوہ کوئی یہ سسٹم ملک میں سسٹم ہونا نہیں چاہیے. پہلی بات یہ ہمیں انڈورس کرتے رہیں. دوسری بات ہے کہ کیا پاکستان کا سسٹم ٹھیک ہو سکے گا یا نہیں. ملکوں میں ایک لفظ ہوتا ہے ریزیلینس. ریزیلینس کا مطلب کہ ولٹ کر کے سوکھ کے دوبارہ ہرے ہو جانا. ملکوں میں ریزیلینس بہت زیادہ ہوتی ہے. بڑے بڑے ملک جو گرے ہوئے تھے, جہاں مطلب سری لنکا جیسے جہاں اتنی زیادہ دہشت تھی, افغانستان آج تک قائم ہے, بہت سارے ترکی اتنے سال مطلب لڑتا رہا. مطلب ایک ملک کی اگر بات کریں, انڈونیشیا دیکھیں, یہ ابھی کتنا بڑا ایشو تھا یہاں پہ آپ کا تھائی لینڈ میں, وہ ترقی ان کی ابھی تک 7% کے حساب سے ہو رہی ہے. بنگلہ دیش جو یہ کہتے تھے علیحدہ ہو گئے ہیں, بھوکے مریں گے, ٹھیک ہے, اس نے سروائیو کیا. پاکستان کی مثال دیکھیں, جب علیحدہ ہوا تو وہ کہتے تھے 1 مہینہ کی تنخواہ نہیں دے سکیں گے, یہاں پہ کیا ہوا. سو ملکوں میں یا مطلب ریزیلینس بہت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو ریسورسز ہیں, یہ ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. اب ہے کہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی, کون کرے گا, یہ لیڈرشپ کرے گی یا نہیں. ابھی تک اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو 5 سال کا ٹینیور تھا, اس 5 سال کے ٹینیور میں تو ان کے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بیسیکلی ابھی تو یہ نا ڈرامے کریں گے, مطلب چھوٹے چھوٹے جیسے پاپولر ڈیسیژن چھوٹے چھوٹے کریں گے تاکہ کوئی ایسی بات. سر اس میں اب انڈسٹریز کے اندر بیٹھ کے, اب میں مجھے 1 منٹ چیمہ صاحب مگر آپ دیں, آپ کو میں اصل بتاؤں کہ جب پاکستان بنا تھا تو چند لوگ تھے جو لاکھ پتی تھے, اور آج 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ارب پتی ہیں پاکستان کے اندر, اور ان میں سیاستدان آپ 8-10 گن لیں گے انگلیوں کے اوپر. 17 کروڑ سارا بزنس لوگ غریب ہیں, یہ سارا انڈسٹریلسٹ اس معیشت کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ مطلب پالیسیز بنانے میں پورا دخل ہے, سیاست کے اندر پوری انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کی, اور پورے نتائج حاصل کرتے ہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیں زرداری صاحب کی انڈسٹری نہیں ہے, اب دیکھیں گیلانی صاحب نہیں ہے. اب دیکھیں ملک کی اقتصادیات کے لیے جو کردار کاروباری طبقے نے ادا کرنا ہے وہ کبھی ادا, یہ ٹیکس چور لوگ ہیں. آپ ٹیکس چوری کر کے آپ بیرون ملک جا کے اتنی انڈسٹری لگا رہے ہو, وہ انڈسٹری آپ پاکستان میں کیوں نہیں لگاتے؟ آپ پاکستان کو کیوں نہیں محفوظ کرتے؟ دیکھیے صاحب, آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے. یہ ڈرامے, یہ کچھ مناسب الفاظ نہیں ہے. میں اپنے الفاظ کو زیادہ نرم کر لیتا ہوں, لیکن بیسیکلی بات میں بات کر رہا تھا جی, بیسیکلی یہ کہنا ہے ڈائریکشن. سر میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن, اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کی جو ڈائریکشن ہے ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی. کہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈائریکشن ہوگی, چیزیں میرٹ پہ ہوں گی. جو بھی پیسہ, وہ بھی میرٹ پہ بات کرتے ہیں, آپ بھی سر میں میرٹ کی بات ڈیفرنٹ کر رہا ہوں. وہ بات کر رہے ہیں صرف مطلب کسی کو نوکری دینے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے پیسہ دینا ہے, سب سے بڑا جو امپلائمنٹ جنریٹر ہے وہ آپ کا کاروبار ہے, وہ آپ کی اقتصادی ترقی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ سے آپ لوگوں کو نوکر چوکے سر رکھ لیں, زیادہ سر رکھ لیں اور ان کو مطلب تنہا. مختصر ٹائم ہے, مختصر میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں سے پیسے لگانے سے نیکسٹ پیسے کی جنریشن ہوتی ہے, اکانومی میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بنتی ہے, اس سے آگے ہونی ہیں چیزیں. اور دوسرا یہ فوکس کر لیں ڈیلیورنس پہ. یہ جو ہے نا مطلب چھوٹے موٹے اختلاف رائے اور ایک دوسرے کو برا کہنا یہ چھوڑ دیں. یہ ڈیلیورنس پہ اگر فوکس کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ڈیلیورنس اچھا, اس میں پہلی بات تو میرٹ پہ تو انہوں نے بتا دیا کہ نوکریوں تک جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر MPS کو کوٹے چھوٹے دیے گئے ہیں. ابھی مجھے میرٹ کو آپ نے بہت چھوٹے پیمانے پہ لے گیا, میں نے بڑی میرٹ کی براڈ اسپیکٹرم پہ بات کی تھی جی. اچھا, اس میں پہلی بات تو تھی کہ ہمارا باقی پارٹیوں کا کرپشن کے خلاف بل بیٹھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہے, لیکن شاید اب PMLN
کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا بہت مشکل ہے، خاص کر اس مسئلے کے حوالے سے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے 3.5-4 سال میں، خاص کر لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی نہیں، موجودہ لیڈرشپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ بے تحاشا سوالیہ نشان ہے۔ وہ صرف انٹرنیشنلی نہیں بلکہ نیشنل عوام کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا اس پہ سوالیہ۔ سر بول رہے ہیں نا، موقع پہ بول رہے ہیں نا، سونا صاحب اپنے ٹائم پہ بول رہے ہیں نا، تو اس میں بنیادی طور پہ وہ کریڈیبلٹی جس کو دنیا نے چیلنج کیا کہ فلڈ کے اندر جو آپ سے کہا گیا تھا کہ ایڈ ملے گی، اس کا صرف 72% ایڈ ہمیں نہیں ملی، اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یورپی یونین نے کہا جی یہ کرپٹ گورنمنٹ، ہم نے ان کو پیسہ نہیں دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اپنی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان لگائیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے نام دے تو زیادہ بہتر۔ اس موضوع پہ مزید بات کریں گے اگلے انشاءاللہ تعالی پروگرام میں۔ اشرف خان سونا صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف لائے، وچیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میاں نصیر صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی، اقتصادی بحران پر یہ موجودہ قیادت قابو پا سکے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر 3.5 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً یہ نہیں کر سکی اس سارے بحران پر قابو، تو کیا آنے والے دنوں میں یہ کر سکے گی؟ اس سوال کا جواب کیا ہے یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت، بھلائی اور بہتری کا باعث بنے۔ اپنے میزبان احسن زیاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔